ایک امپورٹنٹ ٹاپک جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، پاکستان کے ساحلی علاقوں میں جہاں پہ ہم ماہی گیروں کا ایک نیا مگر خطرناک رجحان جس کے حوالے سے آبزرویشن آئی ہے، جسے لائٹ فشنگ کہا جاتا ہے۔ لائٹ فشنگ طاقتور بیم لائٹس کے ذریعے مچھلیوں کو متوجہ کر کے ایک ہی وقت میں پورے جھنڈ کو جال میں سمیٹ لیا جاتا ہے، جس سے کم وقت میں ایک غیر معمولی مقدار میں شکار ممکن ہو جاتا ہے۔ ماہی گیر اسے مجبوری قرار دیتے ہیں کیونکہ ان کے بقول سمندر میں مچھلی کم ہو چکی ہے، جبکہ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہی طریقہ سمندری وسائل کی اصل تباہی کی وجہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سندھ اور بلوچستان میں ہزاروں کشتیاں یہ طریقہ اپنا چکی ہیں، جس کے نتیجے میں چھوٹی مچھلیاں، ناپختہ انواع اور حتیٰ کہ نایاب سمندری جاندار بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہی رفتار رہی تو کیا ہمارے سمندر میں صرف چند برسوں میں یہ خالی تو نہیں ہو جائیں گے؟ آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو لائٹ فشنگ کا ایک آئیڈیا اور کانسیپٹ جسے بہت تیزی سے اڈاپٹ کیا جا رہا ہے ماہی گیروں کی جانب سے، یہ کتنا خطرناک ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ محمد معظم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹیکنیکل ایڈوائزر WWF پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمیں تھوڑا سا یہ لائٹ فشنگ کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو ابھی میں نے بھی بات کی ہے، آپ اس کو اگر تھوڑا فردر الیبریٹ کر سکیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے۔ شکریہ بہت۔ ایسا ہے کہ تھوڑا سا میں تاریخی طور پہ بتا دوں کہ پاکستان میں جو پولٹری انڈسٹری تھی، مرغیوں کی انڈسٹری، یہ 1967 میں PIA شیور نے اسٹیبلش کی تھی، اور اس کے بعد یہ انڈسٹری ملک بھر میں پھیل گئی، تو اس کے لیے فش میل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی، جو کہ ایک بنیادی خوراک ہے اس قسم کی مرغیوں کے لیے۔ تو اس کے لیے مچھلیوں کی سپلائی کے لیے اس وقت کے ماہی گیروں نے ایک ٹیکنیک استعمال کی جو بیسیکلی بنگلہ دیش سے حاصل کی گئی تھی، جسے یہ قطرہ نیٹ کہتے ہیں۔ یہ مچھلی کا ایک جال ایسا ہوتا ہے کہ جو مچھلی کے ہول کے کنارے پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کشتیوں کو ماڈیفائی کر لیا گیا، جو کہ ہمارے جو کشتی بنانے والے ہیں ان کی اعلیٰ جو صلاحیتیں ہیں ان کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنی کشتیوں کو ایڈجسٹ کر دیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور تقریباً اس میں 2000 سے زیادہ کشتیاں اس کام میں موجود ہیں، جو کہ ہزاروں ٹن مچھلیاں پکڑتی ہیں پورے سال، اور یہ زیادہ تر دن میں پکڑتی تھی۔ اور مچھلی کا ہول جب نظر آتا تھا تو اس کے گرد یہ جال ڈال کے یہ تمام چیزوں کو اٹھا لیتے۔ اس میتھڈ کو ٹیکنیکلی سین فشنگ کہتے ہیں۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے انہوں نے اس میں ایک تبدیلی کی۔ پہلی تبدیلی یہ تھی کہ اس کے اندر ونچ یا سمجھ لیجیے کہ کرین یا چرخی لگا دی، جس کے ذریعے جال کو کھینچا جا سکتا ہے۔ اس طرح کشتیوں کی طاقت 3 گنا بڑھ گئی۔ تو یعنی اگر ہمارے پاس 2000 کشتیاں تھیں تو اب 6000 کشتیوں کے برابر ہم پکڑنے لگے، ایک بہت بڑا اضافہ ہوا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس ماہی گیری کے طریقے کو 1986 میں قانونی طور پہ بند کر دیا کہ اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ گورنمنٹ آف سندھ نے 1996 میں 10 سال کے بعد اس پہ پابندی لگائی، لیکن یہ پابندی صرف سندھ کے انڈس ڈیلٹا کے کریکس میں تھی۔ لیکن گزشتہ اسی سال سے 2025 میں مارچ سے سندھ گورنمنٹ نے بھی اس جال پر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ ان تمام پابندیوں کے باوجود گزشتہ سال سے ماہی گیروں نے اپنے جال میں یہ تبدیلی کی کہ کشتی کے ساتھ ایک چھوٹی کشتی ہوتی ہے جسے اسکف کہتے ہیں، جس پہ بہت ساری لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، جو کہ آپ جو کلپ چل رہی ہے اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس لائٹ کے ذریعے جو سارڈینز اور دوسری مچھلیاں ہوتی ہیں یہ فوٹو ٹیکٹک ہوتی ہیں، دھوپ کی روشنی کی طرف اٹریکٹ ہو کے آتی ہیں۔ تو یہ مہینے میں تقریباً 15 دن، جس زمانے میں چاند کی روشنی کم ہوتی ہے، یہ مچھلیوں کے ہول کو گھیرتے ہیں اور اس سے پھر ہزاروں ٹن ایک دن میں پکڑ لیتے ہیں۔ یعنی ایک ایک کشتی جو ہے 100 ٹن 50 ٹن پکڑتی ہے۔ تو اس طرح ہمارے ریسورسز کا بہت بری طرح سے ضیاع ہو رہا ہے۔ اور یہ طریقہ، اور پھر وہ جو بقیہ 15 دن ہوتے ہیں اس میں دن کے وقت شکار کرتے ہیں، تو مطلب شکار میں بہت برا اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ دنیا میں لائٹ فشنگ اکثر ملکوں میں پابندی ہے۔ پاکستان بھی IOTC کا ممبر ہے، کھلے سمندر میں اس قانون کے تحت ہم پر پابندی ہے، لیکن یہ کناروں کے ریسورسز کی جو گزشتہ 3 سالوں میں تباہی ہوئی ہے، اور اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ پاکستان میں اس کو مکمل طور پر پابند کرنا بہت ضروری ہے۔ WWF پاکستان جو ہے اس بات میں کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو مچھلی کا شکار ہے اس پہ قانونی پابندی لگا جائے تاکہ لائٹ فشنگ نہ ہو سکے اور ہمارے ریسورسز محفوظ رہ سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا معظم خان صاحب، یہ تو پابندی لگی ہے، بٹ یہ جو آئیڈیا اگر انٹرنیشنلی پریکٹس کرنے پہ پابندی ہے یا اس کے حوالے سے
ریسٹرکشنز ہیں، تو ہمارے ہاں اب یہ کیوں اس طرح سے پریکٹس ہو رہا ہے؟ اس پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ ماہی گیروں کو ڈسکریج کیا جائے؟ کیونکہ ابھی آپ جیسے خود بھی مینشن کر رہے ہیں کہ اس سے ریسورسز کا ایک بڑے پیمانے کے اوپر ضیاع ہو رہا ہے، اور پھر وہی میرا سوال ایک اور بھی ہے اس میں کہ اگر یہ ایک ہی وقت میں اتنی بڑی تعداد میں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں تو وہ سوال تو یہی ہے کہ ظاہر ہے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی اور ایک دم سے ایک ساری چیز کا ہونا اس کی دیگر اسپیکٹس پہ بھی کوشچن ریز کرتا ہے۔ ایسا ہے کہ جو سمندر میں مانیٹرنگ ذرا سا ایک ڈیفیکلٹ کام ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سندھ اور بلوچستان اور فیڈرل واٹرز میں اس جال کے استعمال پہ مکمل پابندی ہے، تو چاہے وہ لائٹ استعمال کریں یا نہ کریں اس پہ پابندی ہے۔ امپلیمنٹ کرانا سمندر میں ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن اگر ادارے چاہیں تو یہ مکمل طور پہ ہو سکتا ہے۔ اس میں لائٹ فشنگ کو قانونی طور پہ کوئی تحفظ نہیں ہے، لہٰذا اس پہ پابندی لگانا ضروری ہے، تاکہ اگر جال پہ پابندی تو ہے لیکن اس میتھڈ پہ بھی پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ اس میتھڈ سے تمام ریسورسز ختم ہو سکتے ہیں۔ ہم نے آلریڈی گورنمنٹ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کے لیے نیا قانون بنایا جائے تاکہ لائٹ فشنگ پہ پابندی ہو جائے، اور ہمارے پڑوسی ملکوں میں بھی کچھ علاقوں میں تو پابندی ہے لائٹ فشنگ پہ، کچھ جہاں نہیں ہے وہاں پر باقاعدہ اس پہ قانونی طور پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو پابندی لائٹ پہ نہیں لگاتے ہیں تو وہ دوسرے میتھڈ سے لائٹ کو لگا کے مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے رہیں گے، لہٰذا لائٹ فشنگ پہ پابندی ہونی چاہیے۔ خیر اس جال پر پابندی ویسے ہی مکمل طور پر ہے، تو اگر ہم صحیح طرح سے اس پہ امپلیمنٹ کریں تو ہم ان کے ریسورسز کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور آئندہ نسلوں کے لیے ہم انشاءاللہ ایسا اچھا سمندر چھوڑ کے جائیں گے تاکہ وہ لوگ اس سے انجوائے کر سکیں۔ معظم خان صاحب، تو ان دا اینڈ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ایک ہیلدی ایکو سسٹم پرووائڈ کرنا ان سمندری مخلوقات کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ، اور ظاہر ہے ایٹ دا سیم ٹائم ہم جہاں پہ یہ ماہی گیری اور اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں، آپ کون سی ایسی غلطیاں ہیں یا کون سے ایسے سسٹم میں ہم جو کہہ لیں ایک فلا سمجھ رہے ہیں جس کی وجہ سے جو سمندری مخلوقات ہیں ان کے لیے ان کے لیے بھی چیلنجز ہیں، ان کی جیسے ہم نے کہا کہ وسائل کی کمی سے لے کر ان کا ایک اچھا سمندر اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے چھوڑنا، کچھ ایسی غلطیاں جن کو ہمیں فوری طور پہ بند کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ اس میں 1 ملین تقریباً 10 لاکھ اس انڈسٹری میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لوگ امپلائی ہیں، ان کی غذا، ان کا کھانا، ان کا روزگار اسی پہ مبنی ہے، لہذا صرف وہ میتھڈ جن سے ماحول کو کم نقصان پہنچتا ہے اور اس سے آمدنی بھی ہوتی رہے، اگر ہم اس کو پروموٹ کریں، اور اس سے بڑھ کر اگر ہم جو فش فارمنگ ہے، شرم فارمنگ ہے سمندر کے کنارے، اگر ہم اس پہ توجہ دیں اور اس کو بہت تیزی سے سٹارٹ کریں تو سمندر کے ماحول سے، جو قدرتی ماحول سے مچھلی پکڑی جاتی ہے، ان کی تعداد میں کمی آ سکتی ہے۔ تو یہ واحد اور سب سے کوئک میتھڈ ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے سمندر کے کنارے کا علاقہ میں اس میں ہم نے وہ ایریا آئیڈینٹیفائی کرنے جہاں پہ شرم فارمنگ ہوگی، کیونکہ یہ پیس میل میں نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں اسٹارٹ کرتے ہیں ایک جگہ پہ 2 جگہ پر، تو ہمیں کلسٹر بنانے پڑیں گے جہاں پہ شرم فارمنگ کرنی پڑے گی۔ پھر سسٹینیبل جو فشنگ ہے اس کو تو جاری رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے کہ لائیولیہوڈ ہے، لیکن چونکہ ماہی گیروں کی ڈپینڈنس نیچرل ریسورسز پر کم کرنے کے لیے آرٹیفیشل مچھلیوں کو پروڈیوس کرنے سے ان کی آمدنی پہ فرق نہیں پڑے گا، پاکستان کو را مٹیریل ملتا رہے گا جس کو پروسیس کر کے ہم اپنا زرعی مبادلہ کما سکتے ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں کی کوشش کے باوجود بھی ہم 400 اور $450 ملین US سے زیادہ ایکسپورٹ نہیں کر سکے۔ اگر ہم کو اس کو بوسٹ کرنا ہے تو سسٹینیبل میتھڈ استعمال کرنے پڑیں گے، اور شرم فارمنگ اور فش فارمنگ کو سمندر میں سٹارٹ کرنا پڑے گا، تبھی ہمارے ملک میں زرعی مبادلہ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ماہی گیری کی صنعت اس ملک کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔